امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ سینکڑوں مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو رہے ہیں، اور ان کو ارتداد سے بچانے کا اگر کوئی یقینی قوی مجرب ذریعہ ہے تو یہ مکاتب قرآنیہ ہے۔ ان کو بچپن میں مضبوط مکتب میں تعلیم دو، بڑا ہونے کے بعد دارالعلوم میں بھیجو، کسی بزرگ کی خانقاہ میں بھیجو، بیعت کراؤ، جماعت تبلیغ میں لگاؤ۔ یہ 4 کام کرو گے انشاءاللہ بچے ارتداد سے بچ جائیں گے اور امت کی نسلوں کا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ بچپن میں مکتب، آگے چل کے دارالعلوم، خانقاہ، تبلیغی جماعت، یہ 4 مبارک سلسلوں سے جوڑ دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی نسلوں کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ امام المحدثین علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری بواسیر کا خون بہت جا رہا تھا، بہت کمزور، ڈابیل سے چھٹی لے کر کے دیوبند تشریف لے گئی علاج کے لیے۔ ایک دن شام کو دیوبند میں خبر مشہور ہو گئی، رات میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء صبح سویرے، محلہ خانقاہ دارالعلوم سے دور ہے، وہاں پہنچے پورے وقت کی شکل میں۔ جب گئے تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب صبح میں جو روشنی نکلتی ہے سورج سے پہلے کی، اس روشنی کھڑکی سے تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی، تو کھڑکی کے قریب بیٹھ کر سر جھکا کے مطالعے میں مشغول تھے۔ یہ حضرات پہنچے، کہا حضرت پورے دیوبند میں تو آپ کے انتقال کی خبر مشہور ہو گئی، کہاں بہت خون جا رہا ہے، بہت ضعف ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ پھر حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کا مطالعہ۔ کون سا وہ مسئلہ ہے جو آپ کو حل نہیں ہوا؟ اور اگر حل ہو گیا ہے، نہیں ہوا ہے، ہم خادموں کو کہتے، ہم تلاش کر کے پیش کر دیتے۔ حضرت علامہ کا جو جواب ہے ہم سب اہل علم کے لیے عبرت کا جواب ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب کتاب کا مطالعہ بھی ایک روگ ہے، بیماری ہے جو انور شاہ کو لگ گیا ہے اور موت تک یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تکمیل حفظ کی نیت سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، مشکات شریف کی تکمیل کی نسبت سے حدیث مسلسل بالاولیت آپ کو سنائی۔ یہ ہمارے اکابرین کا مبارک طریقہ رہا ہے۔ میں نے یہ حدیث مسلسل بالاولیت سب سے پہلے اپنے مرشد استاد مشفق فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی
نور اللہ مرقدہ سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے استاد و مرشد فضائل اعمال کے مؤلف حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث اپنے مرشد محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث محدث کبیر حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بوڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث مسلسل بالاولیت سب سے پہلے اپنے استاد محدث کبیر حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث مسلسل بالاولیت اپنے استاد محدث و مفسر کبیر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے سنی۔ انہوں نے یہ حدیث ہندوستان میں علم حدیث کے اساس اور بنیاد محدث کبیر ہمارے سروں کے تاج حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث نور اللہ مرقدہ سے سنی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلا کر آخرت میں اللہ ان کے ساتھ ان کا ہمارا حشر فرمائے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کا اللہ ہمیں مصداق بنا دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے اوپر راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث مسلسل بالاولیت سے چلی آئی ہے، اور اس کے بعد اس کا طریق ترمذی شریف وغیرہ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ آج انجمن کا پروگرام بھی ہوا اور بچوں نے بہت ہی عمدہ تقریریں یہاں پر سنائی۔ میں نے اس میں سے کئی تقریریں خود بھی سنی ہیں۔ انگریزی زبان کے اندر بھی تقریر آئی، اردو زبان میں بھی آئی، مکالمے بھی ہوئے۔ فارسی کی ابتدائی ایک کتاب میں ایک شعر پڑھا تھا، تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنرش نہفت باشد۔ جب تک آدمی کوئی بات اپنی زبان سے نہ بولے، اس میں کیا کمی ہے، کیا ہنر اور فن ہے، وہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ تقریر یہ علم کے اظہار کی چیز ہے، اسی لیے یوں بھی بعض حضرات پڑھتے ہیں، علم و ہنرش نہفت باشد۔ امت کو علم اور فن پہنچانے کا بہترین طریقہ تقریر اور وعظ اور خطابت ہے۔ محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے مدارس کے اندر جو انجمنیں قائم ہیں اور اس میں طلبہ 5-10 منٹ تقریر کرتے ہیں، یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ جب ادارے سے باہر امت میں جانا ہوتا ہے تب جا کر اس کی قدر سمجھ میں آتی ہے۔
آدمی کہیں پر بھی جائے گا لوگ متمنی ہوں گے، درخواست کریں گے کہ مولانا صاحب آپ تشریف لائے ہیں تو دین کی کچھ بات ہمیں سنا دیجیے۔ اگر ہم نے مشق کی ہوگی تو دین کی بات آسانی سے ہم سنا سکیں گے۔ آج امت مسلمہ دین کی باتیں سننے کے لیے بہت پیاسی ہے، طالب ہے۔ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ہفتے میں کم سے کم ایک دن درس قرآن، درس حدیث کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ امت کو اس مبارک دونوں سلسلے کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہیے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ قرآن اور حدیث پاک کے انوارات، علوم و معارف جب بستی بستی کے اندر ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کے عجیب و غریب برکات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ مطالعہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے ہفتے میں کم از کم ایک دن لوگوں کو قرآن حدیث سنانا چاہیے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کی جو مستند اردو تفاسیر ہے اس کو سامنے رکھ لو، رات میں بیٹھ کر کے پنسل سے نشان بنا دو، کون سی باتیں لوگوں کو سنانی ہے وہی اندر دیکھ کر کے سناؤ۔ حدیث شریف کی تشریحات بھی آ چکی ہے، تو امت میں قرآن حدیث کے مبارک سلسلے بستی بستی، گاؤں گاؤں جاری ہونے چاہیے۔ جامعہ ڈابھیل، یہاں بہت سے اس کے فیض یافتہ اس وقت موجود ہیں۔ جب اس کا 100واں سالانہ جلسہ ہوا تھا، اب تو مزید 18 سال اس کے اوپر ہونے آئے ہیں، تو 100 سالہ اجلاس کے موقع پر مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ حیات تھے۔ حضرت نے بچپن کا ایک واقعہ سنایا کہ جب میں ڈابھیل میں ابتدائی درجے میں آج سے 50 سال پہلے پڑھنے کے لیے آیا، ڈابھیل سملک کے بستیوں میں ایسے بڑے بوڑھے لوگ تھے جنہوں نے امام المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا۔ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی یہ محنت ابھی جاری نہیں ہوئی تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس زمانے میں حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ شام کے وقت پر ڈابھیل، سملک، پڑوس میں آسنا، کالا کاچا، ویسما، یہ سب چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں مسلم آبادی کے۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث وہاں تشریف لے جاتے، فرض نماز پڑھ کے خود اعلان کرتے، مسلمان بھائیوں سنت پڑھ کے ذرا رک جاؤ، انور شاہ آپ سے کچھ کہے گا۔ لوگوں میں حیرت ہوتی تھی کہ امام المحدثین کیا بیان کریں گے اور ان کی باتیں عام مجمع کیا سمجھے گا، جبکہ حضرت کی درسی تقریریں تو چھپی ہوئی ہے۔ بخاری کی فیض الباری دیکھ لو، ترمذی شریف کی معارف السنن دیکھ لو۔ اہل علم کے لیے اس کی گتھی سلجھانا ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ عوام کیا سمجھیں گے حضرت کی تقریر کو، لیکن حضرت شاہ صاحب
سنت مغرب کی پڑھی، فارغ ہوئے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے وضو کے فرائض لوگوں کو سکھلاتے تھے، نماز کے فرائض سکھاتے تھے، اسلام کے بنیادی 5 کلمے اور اس کا ترجمہ سکھاتے تھے۔ یہ امام المحدثین کی مختصر 10-15 منٹ کی تقریر ہوتی۔ آج میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے بہت سے اہل علم وہ ہیں کہ جن کو اسلام کی اس طرح کی بنیادی باتوں پر بیان کرنا شرم محسوس ہے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ شاندار، لچھے دار، علمی نکات سے بھرپور، الفاظ کی بھرمار، اور مجمع یوں کہے واہ کیا علوم بیان ہوئے، ایسی تقریریں ہم نے ہماری شایان شان سمجھی، اور بنیادی باتیں، عقیدے، فرائض، وضو غسل کے، نماز کے، اس سے امت کا اکثر طبقہ ناواقف ہے۔ ان موضوعات پر بیان کرنا ہم شرم سمجھتے، عیب سمجھتے، عار سمجھتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی ہماری گستاخی ہے۔ میں اہل علم سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، یہ بنیادی چیزیں، عقائد، نماز، وضو غسل، یہ امت کو اپنے بیانات کے ذریعے سے سکھاؤ، یہ کر کے امت کو دکھلاؤ۔ یہ اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے۔ میں ایک مثال بیان کروں۔ کچھ عرصہ قبل سخت سردیوں کے موسم میں کینیڈا سے فون آیا کہ برف جب ہوتی ہے، وہاں 5-5 فٹ برف ہوتی ہے راستے پر، سمر ٹھنڈیوں کے موسم میں، ونٹر میں۔ تو کہا ہم 3 روزہ پروگرام کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، تو فلاں بزرگ کو بھی دعوت دی ہے، آپ بھی آ جائیے۔ تو میں نے کہا مدرسے کی تعلیم کا زمانہ ہے، میں غیر حاضری کا عادی نہیں ہوں۔ بہت منت و سماجت کی، میں نے کہا ٹھیک ہے، جمعرات کی شام کو میں نکلوں گا، 1 دن جمعہ کا، 2 دن معتم صاحب سے چھٹی لے لیں گے۔ اتنے 1000 کلومیٹر سفر کر کے جب میں کینیڈا پہنچا، وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمیں صرف نماز کا طریقہ تفصیل سے سکھائیے، سمجھائیے اور صحیح کروا دیجئے۔ اس مقصد سے ہم نے آپ کو یہ دعوت دی۔ پھر باقاعدہ وہاں مجلس قائم ہوئی، 3-3.5 ہزار مسلمان کا مجمع رہتا تھا پورے 3 دن۔ مستورات نے روٹیاں بنا کے کھلائی، اسٹیج اتنا اونچا لگتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر کیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ عام وطن لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، چونکہ ہم لوگ گوشت کاٹنے کے عادی ہیں تو چھرے کی طرح ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ سارے علماء جانتے ہیں، نور الایضاح سے ہمارے یہاں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کہ رفع یدین کے وقت پر ہتھیلی بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، لیکن 95% امت اس میں غلطی کرتی ہے۔ یہاں سے لے کر والسلام تک کئی لمبا چوڑا وقت لگا کر انہوں نے نماز کی صحیح ترکیب سیکھی، مہنگی ٹکٹ خرچ کر کے انہوں نے سفر کروایا۔ دوسرے بھی اور ضمنی موضوعات ضروری مسائل کے ہوئے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں، ان علماء کرام کو آپ درخواست کریں۔ علماء سے میں درخواست کرتا ہوں، امت اس وقت پر پیاسی ہے، دین کی بنیادی باتوں کا علم ان کو دو، اس کو اپنی تقریر کا موضوع بناؤ اور زبان سادہ استعمال کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اپنی قوم کی زبان میں
اور کیا مقصد تھا؟ تاکہ بات ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو اردو علامہ اقبال نے استعمال کی، جو غالب نے استعمال کی، وہ اردو ہم مسلمانوں کے سامنے بیان کریں اور وہ ہماری لسان دانی کے قائل ہو جائے۔ کیا یہ مقصد ہے ہماری تقریر کا کہ ہم اپنا فن لوگوں کو جتلائیں کہ ہم اتنے قابل جو ہے مقرر ہیں؟ یہ اللہ کے لیے تقریر ہوئی یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوئی؟ ایسی زبان استعمال کرو، اپنے علاقے کی زبان کو بکثرت بولو، مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو ذہن میں بات پہنچانا ہے۔ اپنا زبان کا کمال، اپنا فن خطابت لوگوں کو جتلانا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ امت کو بات سمجھ میں آئے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ اسی لیے میں ہمارے تقریر سیکھنے والے طلبہ عزیز سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان علاقوں میں مسلمانوں کو جا کر کے آپ دین کیسے پہنچائیں گے؟ وہ کس زبان کو سمجھتے ہیں، اس زبان کے اندر بھی بولنے کی آپ مہارت حاصل کیجئے۔ اردو یقیناً ہماری دینی زبان اس وقت بن چکی ہے، اس میں بھی مہارت ہونی چاہیے، لیکن مادری زبان کے اندر بھی ہم اپنا دین دوسروں کو کیسے پہنچائے، اس پر بھی ہمیں قدرت اور مہارت ہونی بہت ضروری چیز ہے۔ امید ہے کہ انجمن کی اس نسبت سے میری اس درخواست کو علماء، ہمارے طلبہ عزیز اپنے دل پر لیں گے کہ بنیادی ضروری دینی باتیں امت کو بتلاؤ اور آسان عام فہم زبان میں بتلاؤ۔ یہ میری دو بہت بادب آپ سے درخواست ہے۔ حفاظ کرام، ان کے والیوں کو بہت مبارکباد، اللہ ان کو پوری زندگی قرآن کا خادم بنا دے، قرآن کے علوم سے ان کو اللہ مالا مال فرما دے۔ ہمارے حضرت شیخ المشائخ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات حفظ کی نسبت سے نقل کر دیتا ہوں۔ حدیث مشہور ہے، فضائل اعمال میں فضائل قرآن والے حصے میں بھی موجود ہے۔ ایک حافظ قرآن اپنے گھرانے میں سے، اپنے خاندان میں سے 10 ایسے آدمیوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی۔ ایسے 10 آدمیوں کی مغفرت کرا کے جنت میں وہ لے جائے گا۔ اب یہ سارے مسلمان بھائیوں کو یہ حدیث سنا کر میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں اس کی گنتی لگاؤ، اور ہر 10 کے اوپر کم سے کم ایک بچے کو حافظ بنا دو تاکہ پورے خاندان کی اللہ کے یہاں مغفرت یقینی ہو جائے۔ نیت کرو اس مبارک مجلس میں کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور کریں گے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، خاندان میں جتنے لوگ ہیں، ہر 10 کے اوپر ایک حافظ تیار کر لو، اور اگر زیادہ کر لو تو کیا کہنا، کتنی سعادت، کتنی خوش نصیبی۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جن کے تمام بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں، بیٹیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں، کتنے سعادت مند ہیں وہ گھرانے، وہ خاندان۔ اللہ ایسی سعادت ہمارے گھرانوں میں بھی عطا فرما دے۔ میرے استاد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کی بڑی روحانی توجہات اس ادارے سے، ذمہ داروں سے رہی ہے، اس نسبت سے حضرت کی بات عرض کر دوں
آپ کو معلوم ہو کہ تعجب ہوگا، حضرت نے بڑی عمر میں حفظ کیا، پھر آپ نے شادی کے بعد اپنی اہلیہ کو حافظہ بنایا، پھر جتنے بچے بچیاں ہوئی تمام کو ماں نے حافظہ کیا۔ پہلے بیٹے مولوی رشید احمد جو ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، ان کی شادی ہوئی، بہو کو خالہ جان مرحومہ نے کہہ دیا کہ بیٹی تو بہو بن کے آئی ہے لیکن گھر میں ابھی کوئی کام نہیں کرے گی، پہلا کام تجھے گھر میں حفظ کرنا ہے، بہو کو بھی حافظہ بنایا۔ اس طرح کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہو جائے، باپ حافظ، ماں حافظ، اولاد حافظ، بیٹے بیٹے حافظ، بہو تک حفاظ، ایسے ماں باپ کی قبروں کا اور ان کی جنت کا نظارہ کیسا ہوگا، کیسی ان کے یہاں نورانیت خاندانوں میں ہوگی، کیسی برکتیں ہوگی۔ لہذا یہ میں نے آپ کو کم سے کم نصاب بتلایا ہے کہ خاندان میں ہر 10 کے اوپر ایک بچے کو حافظ بنا لو تو انشاءاللہ پورے خاندان کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ہو جائے گی۔ اب مشکات شریف کی تکمیل کی نسبت سے وقت کافی ہو چکا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے 1 گھنٹے صبر کا اعلان کیا تھا، وہ گھنٹہ کب سے مکمل ہو چکا ہے۔ اب میں مزید آپ کے صبر کا امتحان نہیں لیتا، مختصر بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ روایت باب ثواب هذه الامہ کے ذیل میں صاحب مشکات لائے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو تم لوگ۔ کئی امت کب سے بہتر ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ تو بعض شارحین کہتے ہیں اللہ تعالی کے علم ازلی میں روز اول سے امت محمدیہ کا بہترین امت ہونا یہ متعین اور معلوم تھا، اس کا ظہور ہوا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت پر، ورنہ خدا کے علم ازلی میں شروع ہی سے یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ امت اخیر میں آئے گی لیکن سب سے بہترین امت ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ امت محمدیہ سب سے اخیر میں آئے گی لیکن بہترین امت ہوگی۔ اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے، پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کی امتوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے تو آپ کی امت خاتم الامم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے تو آپ کی امت افضل الامم ہے۔ یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی تذکرے ہوئے اور انہوں نے اس کے اوپر رشک بھی کیا ہے۔ بہرحال یہ فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ ہم غرور میں مبتلا ہو جائیں، فضیلت ذمہ داری نبھانے کے واسطے، اور آگے ذمہ داری بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو،
لام کو منفعت کے لیے قرار دیا گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور ناس سے مراد اہل ایمان اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ تمام لوگ یہاں آیت کریمہ میں مراد ہے، ان کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، دین کا فائدہ بھی دنیا کا بھی فائدہ، دونوں طرح کے فائدے ہمیں پہنچانے ہیں۔ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، مومنوں کو، بے ایمانوں کو دینی فائدہ بھی پہنچایا اور دنیاوی فوائد بھی پہنچائے، دونوں طرح کے فائدے پہنچائے۔ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے بعد مکہ میں قحط ہوا، مکہ کے سردار ابو سفیان خود مدینہ منورہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو آپ نوازتے ہیں، آپ کا خاندان بھوک پیاس میں مبتلا ہے، قریش اس وقت پریشان حال ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور ضروریات کا سامان بڑی مقدار کے اندر ابو سفیان کو پیش کیا۔ اس وقت وہ بے ایمان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ لے کر کے مکۃ المکرمہ واپس ہوئے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اس کے شان نزول کا واقعہ جلالین شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، مفصل واقعہ۔ ایک سارا نام کی گانے والی عورت تھی، وہ مکہ سے مدینہ آئی، بے ایمان عورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سارا کیوں آئی؟ ایمان اور ہجرت سے آئی؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں آنا ہوا؟ کہ فقر اور غریبی سے پریشان حال ہوں، کچھ امداد کی نیت سے حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تیرے عاشق لوگ جو مکہ میں تیرے گانے کے اوپر عاشق تھے؟ رات رات تو گایا کرتی تھی اور لوگ تیرے اوپر پیسے اڑاتے تھے اور تجھے بڑی رقم مل جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، جب سے غزوہ بدر ہوا ہے مکہ والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کی وہ راتوں کی محفلیں سناٹے میں بدل چکی ہے، ان کی راتوں کی گانے بجانے کی محفلیں اب ختم ہو گئی ہے، میری آمدنی کا وہی ایک ذریعہ تھا، اب میں فقر میں زندگی گزار رہی ہوں، آپ میرا کچھ تعاون فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے، اناج، غلہ وغیرہ کا چندہ کروا کر کے ایک بے ایمان ناچنے گانے والی عورت کہ جو فقر اور غریبی میں تھی اس کی مدد فرمائی، اور وہ لے کر کے مکہ جا رہی تھی، تبھی وہ خط اس کو دیا گیا تھا، بعد میں وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی اور وہ خط برآمد کیا گیا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا، غیر مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے مدد فرمائی، اور دینی مدد کے تو 50 واقعات ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ ابو جہل کو ایمان کی دعوت دی، ابو لہب کو ایمان کی دعوت دی۔ اس پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، حدیث یہ علماء جانتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی مجمع میں فرمائیں گے میں دنیا میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، بیمار تھا میری دوا نہیں کی۔ اللہ بندوں سے شکایت کریں گے تو بندے یہ کہیں گے اللہ
آپ تو سب کو کھلانے پلانے والے، علاج کرنے والے، آپ کہاں بھوکے پیاسے تھے، بیمار تھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا ایک بندہ، یعنی کئی بندے بھوکے تھے، پیاسے تھے، بیمار تھے، تم ان کو کھلاتے پلاتے، ان کی دوا علاج کرتے تو تمہیں وہ ثواب ملتا جو اللہ کو کھلانے پلانے اور دوا پر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث کو سنا کر میرے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرکزہ یوں فرماتے تھے کہ جب یہ دنیا کی فانی چیزیں، کھلانا پلانا، دوا، اس پر اللہ کے یہاں اتنا بڑا ثواب ہے، تو اگر کسی کی آخرت بن جائے، ایسا اس کو ایمان اور دین سکھا دیا جائے، تو اس پر اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ للناس، لوگوں کو ہمیں دینی فائدہ بھی پہنچانا ہے، دنیاوی فائدہ بھی پہنچانا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر ہے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کی برکت سے تم اکرام کے نمبر پر آ جاؤ، ایمان کی برکت سے اکرام کے نمبر پر آ جاؤ، دنیا تمہارے اکرام کو دیکھ کر کے ایمان قبول کرنے والی بن جائے گی۔ اب ضرورت ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اکرام کریں، بیماروں کی، بھوکوں کی، پیاسوں کی خدمت کریں۔ یہی اس آیت کریمہ کا سبق ہے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الی آخر الآیہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ تم 70 امت کو پورا کرنے والے ہو، یہ تقصیر کے لیے ہے، تعدید عدد کا نہیں ہے۔ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، تمام امتوں میں بہتر اور اللہ کی نظر میں باعزت تم لوگ۔ عرض کیا کہ یہ فضیلت غرور کے لیے نہیں، احساس ذمہ داری کے لیے۔ ہم بہتر امت ہے تو بہتر لوگوں کی خدمت دینی دنیاویہ کرنے والے بن جائیں، یہ ہے ذمہ داری۔ آج ہم میں سے ہر شخص اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے محاسبہ کرے کہ خیر امت ہونے کے ناطے سے اللہ کی مخلوق کی جو دینی دنیاوی خدمت کرنے کی ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے کتنی ادا کی، کتنی کوتاہی ہم سے ہوئی۔ اب آنے والے زمانے میں ہم اس کی تلافی کریں اور پچھلی کوتاہی پر اللہ سے استغفار کریں۔ فضیلت ذمہ داریوں کے احساس کے لیے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس آ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ذمہ داری کا احساس عطا فرماوے اور خیر امت ہونے کے ناطے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ اس کو ہمیں کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب مشکات نے جو اختتامیہ لکھا، اس میں 2 باتوں پر میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ پہلا جملہ لکھا شکر اللہ سعیہ، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی اتنا عظیم کام کرے اور کام کرنے کے بعد وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاوے، اس کی دعا کرے اور لکھے۔ شکر یہاں قبولیت کے معنی میں ہے کہ اللہ میری کوشش کو قبول فرما لے۔ ایسے اس کا ایک ترجمہ قدر دانی کا بھی ہوتا ہے، وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہاں قدر دانی کا معنی ہوتا ہے۔ شکر یہاں قدر دانی کے معنی میں ہے، قبولیت کے معنی میں ہے کہ اللہ اس مؤلف کی اس کام کی قدر فرمائے، قبول فرما لے۔ اور یہی طریقہ انبیاء کرام کا ہے جو مجھے آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرے ذبیح اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کا گھر بنا رہے، بیت اللہ بنا رہے اور اللہ کے حکم سے بنا رہے، لیکن تعمیر کے ساتھ ساتھ فکر کیا ہے قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ، ہم جو تیرا گھر بنا رہے اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ انبیاء جب قبولیت کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں تو اپنی نیکیوں کی قبولیت کی کتنی دعا اور فکر کرنی چاہیے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کرو، ادارہ بناؤ، درس و تدریس کرو، واعظ نصیحت کرو، صدقہ خیرات کرو، کوئی بھی نیک عمل کرو، ہمارا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کی دعا کا اہتمام کرو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو حضرات انبیاء اور ان اسلاف سے ہمیں سیکھنی ہے۔ اختتام پر یہ جملہ لکھ کر کے انہوں نے ہم کو یہ سبق دیا، شکر اللہ سعیہ، اللہ ہماری طالب علمی کو قبول کر رہے ہیں۔ پیارے عزیزوں، آپ کو ایک بزرگ کا ملفوظ سنا دوں کہ دور حدیث شریف کے بعد اگر کسی جگہ پر اخلاص سے دین کا کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو سمجھو کہ زمانے طالب علمی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ ورنہ کتنے مولوی پڑھاتے نہیں، کاروبار میں لگ جاتے، دنیا میں لگ جاتے، زمانے طالب علمی مقبول ہوئی، اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ دورے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لے گئے۔ اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ موت تک اپنے دین کی خدمت میں ہمیں لگا کر کے رکھے۔ یہ بہت بڑا سبق مؤلف نے دیا ہے، شکر اللہ سعیہ۔ اور دوسرا ایک سبق آپ نے دیکھا، کیا لکھا؟ من رمضان آخر یوم الجمعہ من رمضان عند رؤیت ہلال شوال۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کی رات میں کتاب کی تکمیل کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، جمعہ بھی ہماری چھٹی کا دن اور عید تو بڑی چھٹی کا دن، لیکن ان اسلاف نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم مولویوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے موت تک چھٹی نہیں ہے۔ جمعہ ہو، عید ہو، ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ ان اکابرین نے جمعہ اور عید کے دنوں میں تصنیف و تالیف کا کام کیا اور ہمیں سبق دیا، جو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک شعر میں سمجھا دیا۔ حضرت نے لکھا، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتبہ عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یاد کرنے والوں کی چھٹی نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو تو دھڑ سے کہتے ہیں آج جمعہ ہے، ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم نوکری کر رہے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں۔ مومن کو کوئی دین کا کام کہا جائے اور وہ وقت بدلائے، چھٹی بدلائے، یہ بہت بڑی دین کے کام کی ناقدری۔ اور مسلمان بھائیوں، ہمیں دین کا کام کب تک کرنا ہے؟ جمعہ، عید یہ کوئی چھٹی تھوڑی ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹائم لمٹ، وقت کی تحدید بتلا دی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اتنے علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، یقین کے معنی موت کے ہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک ہماری کوئی چھٹی نہیں ہے. ہمیں کام میں لگے رہنا ہے، عبادت میں، اطاعت میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں. موت تک ہمیں لگے رہنا ہے. اگر موت تک لگے رہیں گے تو موت کیسی آئے گی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتہ آ کے کہے گا، اے اللہ کے بندے، بہت کام کیا تو نے، بہت تھکایا اپنے آپ کو، چلو اب اللہ کے دربار میں چلو، چلو اللہ کی جنت میں. اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اور اللہ کی نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. مسلمانوں، ہماری چھٹی موت کے دن ہوگی. وہاں تک کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک اطاعت میں، عبادت میں، دین کی تعلیم میں، تعلم میں لگے رہنا ہے. یہ علماء، آخری بات سنا دوں، امام ابو یوسف کا قصہ تو ان کو معلوم ہے، کبھی سن لینا ان سے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک احناف کے بہت بڑے امام، جب بیمار ہو گئے، ایک بزرگ ان کی عیادت کے لیے پہنچے. آخری حالت ہے بیماری کی، اس حال میں انہوں نے سوال کیا رمی جمار کے مسئلے کا کہ جمرات پر کنکری کیسے ماری جاتی ہے. امام ابو یوسف نے سوال کیا تو اس بزرگ نے جواب دیا، پیدل سواری، پیدل چل کے کنکری ماری جائے. امام ابو یوسف فرماتے اخطأت، غلطی کی، غلط جواب. پھر انہوں نے کہا سواری کی حالت میں، امام ابو یوسف فرماتے اخطأت، غلط جواب دیا. اب یہ حیران کہ میں کہہ رہا ہوں پیدل چل کے کنکری مارنے کی تو کہتے غلط، سواری کی حالت میں مارنی تو کہتے غلط. کہ حضرت آپ بھی بتلائیے کیسے کنکری ماری جائے گی. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتایا، جس جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے، جس شیطان کے بعد دوسرا شیطان ہے، اس کی پیدل چل کے کنکری ماریں گے، اور جس کے بعد کوئی جمرہ نہیں ہے اس کی سواری کی حالت میں کنکری ماریں گے. یہ مسئلہ بتایا، اور وہ عیادت کے لیے جانے والے اٹھ کر کے امام کے حجرے سے باہر نکلے. ابھی ان کے مکان میں تھے اور گھر کی عورتوں کے رونے کی آواز آئی. تو انہوں نے رک کر کے پوچھا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. تو ان کو ان کی حرص پر تعجب ہوا کہ آخری سانس چل رہے، آخری وقت چل رہا ہے، لیکن مسائل سیکھنے سکھانے کے اندر مشغول ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا چسکا دین کا اپنے کرم اور فضل سے عطا فرما دے. گستاخی معاف، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری بات، لیکن ایک بات آپ کی برکت سے یاد آ گئی. امام المحدثین علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری، بواسیر کا خون بہت جا رہا تھا، بہت کمزور. ڈابیل سے چھٹی لے کر کے دیوبند تشریف لے گئی علاج کے لیے. ایک دن شام کو دیوبند میں خبر مشہور ہو گئی، رات میں حضرت کا انتقال ہو گیا. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء صبح سویرے، محلہ خانقاہ دارالعلوم سے دور ہے، وہاں پہنچے پورے وقت کی شکل میں. جب گئے تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب صبح میں جو روشنی نکلتی ہے سورج سے پہلے کی، اس روشنی کھڑکی سے تھوڑی تھوڑی آ رہی تھی. تو کھڑکی کے قریب بیٹھ کر سر جھکا کے مطالعے میں مشغول. یہ حضرات پہنچے،
کہا حضرت پورے دیوبند میں تو آپ کے انتقال کی خبر مشہور ہو گئی. کہاں بہت خون جا رہا ہے, بہت ضعف ہے, اٹھا نہیں جاتا. پھر حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کا مطالعہ. کون سا وہ مسئلہ ہے جو آپ کو حل نہیں ہوا؟ اور اگر حل ہو گیا ہے, نہیں ہوا ہے, ہم خادموں کو کہتے ہم تلاش کر کے پیش کر دیتے. حضرت علامہ کا جو جواب ہے ہم سب اہل علم کے لیے عبرت کا جواب ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مولوی صاحب کتاب کا مطالعہ بھی ایک روگ ہے, بیماری ہے جو انور شاہ کو لگ گیا ہے اور موت تک یہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑے گی. خدا ہمیں مطالعے کا ایسا چسکا عطا فرما دے, دین سیکھنے سکھانے کا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا مبارک اور مقبول فرمائے. مجھے شرمندگی بھی ہے علاقے کے اتنے سارے اکابر علماء جو میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں, ان کی موجودگی میں یہ لب کشائی اور جسارت کی. اللہ میری اس گستاخی کو معاف فرمائے. ان اکابرین سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں, اور یہ تمام مبارک سلسلوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اپنے رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے, اور ان سلسلوں کے فیوز کو اللہ عام تام جاری ساری فرمائے. اور ابھی آپ نے مکتب کی تعلیم بھی دیکھی. یہ جیسے برادر مکرم حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا یہ آپ کے بچے ہیں راجستھان کے, اساتذہ بھی آپ ہی کے ہیں, لیکن دیکھیے قرآن کتنا شاندار پڑھتے ہیں. آپ یہ عزائم لے کر کے جائیے, ہر بستی کا ہر مسلمان بچہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہو جائے. آپ کوشش کریں گے تو آپ نے یہاں نمونہ دیکھ لیا. انشاءاللہ آپ کی بستی میں بھی تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے. علماء سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں. ہم جملہ بولتے رہتے من المہدی الی اللحد, یہ صرف بینر بنانے کے لیے تھوڑا ہی ہے, صرف تقریروں میں بولنے کے لیے تھوڑا ہی ہے. کوئی ہمیں کہے, جس عمر میں کہے, علم کے لیے ہم تیار ہیں. اچھے طریقے امت کے سامنے آ رہے ہیں, اس کو سیکھ کر کے امت کی نسلوں کو صحیح قرآن صحیح دین سکھانا چاہیے. اس وقت امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے, ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. سینکڑوں مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو رہے ہیں, اور ان کو ارتداد سے بچانے کا اگر کوئی یقینی قوی مجرب ذریعہ ہے تو یہ مکاتب قرآنیہ ہے. ان کو بچپن میں مضبوط مکتب میں تعلیم دو, بڑا ہونے کے بعد دارالعلوم میں بھیجو, کسی بزرگ کی خانقاہ میں بھیجو, بیعت کراؤ, جماعت تبلیغ میں لگاؤ. یہ 4 کام کرو گے انشاءاللہ بچے ارتداد سے بچ جائیں گے اور امت کی نسلوں کا ایمان سلامت رہ جائے گا. بچپن میں مکتب, آگے چل کے دارالعلوم, خانقاہ, تبلیغی جماعت, یہ 4 مبارک سلسلوں سے جوڑ دے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی نسلوں کی ضرور حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.